لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، یہ قرآن حکیم ہم نے آپ پہ نازل کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا۔ قریب زمانے میں انبیاء نہیں اترے تھے، انبیاء کی تعلیمات جیسے ہی اپنے اختتام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی۔ فہم غافلون، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا ترجمہ، آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو بھی گزشتہ انبیاء نے ڈرایا تھا۔ کیوں ڈرائیں ان کو؟ اس لیے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فہم غافلون۔ لقد حق القول على اکثرهم، ان کی اکثریت پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں اپنی جہنم کو اپنے نافرمان انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا۔ ان کی اکثریت پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح پوری انسانیت کی اکثریت پر بھی یہی قول اللہ کا ثابت ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ کائنات کی جمہوریت ہمیشہ کافر رہی ہے، جمہور طبقہ، حق ہمیشہ اقلیت میں رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جمہور سے، جمہوریت سے مرعوب نہ ہوا کرے، جمہور عوام سے۔ ہاں، جمہور دانا علماء فقہاء ایک طرف ہو تو ان کی رائے میں ایک وزن ہوتا ہے، لیکن عوام کو لے کر جمہوریت کا نعرہ لگانا خیر ایک الگ بات۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان پر تو اللہ ہمارا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انسانوں اور جنات، ہمارا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات سے اس جہنم کو بھرنا ہے، نافرمان انسانوں سے، نافرمان جنات سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے، ان کے تکبر کا توق، ان کی ہٹ درمی کا توق، ان کے غرور اور نخوت کا توق، ان کے رسوم و رواج کا توق، ان کی تہذیب کا توق، ان کی ثقافت کا توق، ان کے کلچر کا توق، ان کے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین کا توق ہم نے ان کی گردنوں میں ڈال دی ہیں، اور یہ توق گردنوں میں اس قدر آ چکے ہیں کہ اب وہ توق ان کی ٹھوریوں تک پہنچ گئے، ایسے ہو گئے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، یہ توق ان کی ٹھوریوں تک پہنچ گئے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اب سر اٹھائے کھڑے ہیں، سر نیچے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس آیت میں کمال کی تشبیہ دے کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو ایمان سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ذمہ دار یہ خود ہیں۔ ان کی ہٹ درمی ہے، ان کا تکبر ہے، ان کا استکبار ہے، ان کی نخوت اور غرور ہے، ان کا کلچر ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کی تہذیب اور ان کا تمدن ہے، جس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے، حق کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج بھی آپ دیکھیں ایسا ہی ہے، لوگ انہی چیزوں کو لے کر دین کی طرف نہیں آتے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابھی آپ کی مثال سامنے، حکمران کہتا ہے میں نے نامرد کرنے ہیں۔ ارے بھائی، اسلام کی سزا نافذ کر دو، اسلام کا اخلاقیاتی نظام نافذ کر دو، چینلز کو سنسر کر دو، اخلاقی برائی وجود میں نہیں آئے گی۔ لیکن کوئی خبیث الفطرت ہوگا، اسلام کی سزا اس کو سیدھا کر دے گی۔ خسی کرنا، خسی ہونا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ واضح حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، لیکن جاہلوں کو کیا پتہ؟ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، جمہوریت کے زور پر ہمیشہ اس ملک کے اندر جاہل حکمران ہی آئے ہیں، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آئے کیا لائے گئے ہیں تو پوری سب دنیا کو پتہ ہے۔ اب تو جو مجھ جیسا ڈرپوک ہے وہ بھی بہادر ہو رہا ہے۔
پوری دنیا کے پاگلوں کو بھی پتا ہے کہ آیا کوئی نہیں آتا، لائے جاتے ہیں انہوں. بہرحال کا ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، ہر درمی کے، تکبر کے، نخوت کے، غرور کے، رسوم و رواج کے. وہ توق یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب سر اٹھائے کھڑے ہیں. فہم مقمحون.